نحمدو ونصلی علی رسول الکریم ربی اسرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیفات اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق وظیفہ اور سداوار ہے، جس کی ہم جتنی حمد، تعریف و توصیفات بیان کریں وہ کم ہیں۔ اگر پوری دنیا کے سمندر شاہی بنا دی جائے اور پوری دنیا کے پیڑ پودے قلم بنا دی جائے اور اللہ کی حمد، تعریف و بیان کرنے لگے، وہ کم پڑ جائیں گے، لیکن میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے، اور بے انتہا درود و سلام ہوں اس کے تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج جس عنوان کو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں وہ عنوان ہے ماہ شعبان، یعنی شعبان کے مہینے کی فضیلت اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ دیکھیے، شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان المبارک کے بیچ میں آتا ہے، جو درمیان کا مہینہ ہے شعبان۔ اس کی بڑی فضیلت آتی ہے اور اس میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نفلی روزوں کے اعتبار سے جو پسندیدہ مہینہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ باقی مہینوں میں بھی آپ روزے رکھتے تھے، لیکن زیادہ نفلی روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام مہینوں میں زیادہ پسندیدہ نفلی روزوں کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ تھا، جس میں آپ روزہ رکھتے تھے، اس میں آپ روزہ رکھتے ہی چلے جاتے یہاں تک کہ آپ رمضان المبارک میں جا ملتے، آپ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے نفلی روزوں کے اعتبار سے سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ روزے رکھتے تھے۔ اب آپ یاد آگے بات آئے گی، لیکن اس میں آپ نوٹ کر لیجئے، آپ پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی کا معمول ہے جو ہمیشہ رکھتا آ رہا ہے تو اس کی الگ بات ہے، لیکن خاص شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے ہاں اعمال بندوں کے اٹھائے جاتے ہیں۔ حدیث سنیے، صحیح سنن نسائی کی حدیث ہے یہ سیدنا عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں اس قدر دوسرے مہینے میں رمضان کے علاوہ روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے، اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں کہ آگے پورا مہینہ پڑا ہے، اس میں آپ خوب نیکیاں کریں گے، خوب روزے رکھیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ اعمال اٹھاتا ہے۔ تو میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ شعبان کا مہینہ، اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات یاد رکھیں، آگے پہلے بات گزر چکی ہے لیکن ایک بات اور انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں، شعبان کے آخری تاریخوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، تم میں سے کوئی شخص شعبان کی آخری تاریخوں میں روزہ 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کوئی ہمیشہ سے عادت ہے
وہ رکھتا ہوا آ رہا ہے تو الگ بات ہے، باقی خاص روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح مگر یہ کہ ایسا آدمی جو اپنی نفلی روزے باقاعدہ رکھتا چلا آ رہا ہے، وہ اس دن 29 یا 30 شعبان کا روزہ رکھ لے۔ ایک یاد رکھیں آپ، 29 یا 30 شعبان کا روزہ رکھ لیں اگر وہ ہمیشہ سے رکھتا آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔